بھیک دینے والے داتا و آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، خاکدان گیتی کے اولین فصل بہار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر لیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم بارک وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت اطہار کے فضائل، مناقب حسنین کریمین اور مدینہ طیبہ سے روانگی اور دیگر کئی موضوعات پر کربلا شریف کے حوالے سے آپ نے یہ باتیں گرے میری گفتگو سماعت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں تک گفتگو آپ نے سماعت کی تھی اس سے اگلی کڑی اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اگر سیدہ کے لال، نواز رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ معزز حاضرین کرام، امام علی مقام کے رفقا آپ کے جانثار میدان کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر جب اپنی جانیں انہوں نے آل نبی کے نام پر قربان کر دیا تو اس کے بعد اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے۔ اہل بیت اطہار میں امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور آپ کے بھتیجے نے بھی اپنی اپنی جانیں کربلا کی دھرتی پر قربان کی، اور پھر اس کے بعد امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ آپ کی شہادت سے پہلے عمر ابن سعد جو یزیدی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا، جس نے جنگ کی شروعات سب سے پہلے خود ہی تیر امام علی مقام کی طرف پھینک کر کے کیا تھا اور اعلان کیا تھا، اے سپاہیوں گواہ رہنا اور ابن زیاد کے دربار میں جب ضرورت پڑے تو اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف اگر کسی نے پھینکا ہے تو وہ عمر ابن سعد ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ہمیں ابن زیاد کے دربار سے، یزید کے دربار سے انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا، اس لیے اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ لیکن مشیت آواز دے رہی تھی، ظالم ایک تو بد نصیب ہے کہ پہلا تیر آل نبی کی طرف پھینک کر کے اعلان کر رہا ہے اور جنگ کی شروعات کر رہا ہے۔ ایک تیرا خوش نصیب باپ تھا جو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے نام سے تاریخ میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ جنگ احد میں یہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ روکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میدان احد میں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تشریف لے آتے ہیں، کبھی داہنے طرف آ جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف آ جاتے ہیں، کبھی سرکار کے پشت انور کی طرف آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دوستوں نے پوچھا تھا، اے سعد یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی نبی کے سامنے آ جاتے ہو، کبھی دائیں طرف آ جاتے ہو، کبھی بائیں طرف آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، ایسی حرکات و سکنات کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، اور بڑا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے پیارے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے دوستو اس وقت ہم میدان جنگ میں ہیں، ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دینا۔ جب میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میرے نبی کا دشمن میرے سرکار کے سینے اقدس پہ نہ تیر مار دے تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے کر لیتا ہوں، اور یہ سوچ کے آگے کر لیتا ہوں کہ میرا سینہ زخمی ہو جائے، میرے نبی کا سینے اقدس سلامت رہے۔ جب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی سرکار کے پہلو میں نہ وار کر دے تو میں اپنے آپ کو حضور کے سیدھے طرف کر لیتا ہوں تاکہ میرا پہلو زخمی ہو جائے، پہلو مصطفیٰ سلامت رہے۔ جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی سرکار کے بائیں طرف سے نہ وار کر دے تو میں اپنا بایاں بازو حضور کے بازو کے قریب کر دیتا ہوں تاکہ میرا بازو زخمی ہو جائے، میرے مصطفیٰ کے بازو سلامت رہیں۔ اور جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی حضور کے پشت انور پہ نہ وار کر دے تو میں اپنی پیٹھ حضور کے پشت انور کے سامنے لے جاتا ہوں تاکہ میری پشت زخمی ہو جائے اور میرے نبی کی پشت انور سلامت رہے۔ میرے پیارے دیکھو کتنے خوش نصیب صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا نشانہ بڑا تیز تھا، آپ جہاں پہ نشانہ مار دیتے تیر وہیں جا کر کے لگا کرتا تھا۔ جنگ احد میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے تیر نکال کر کے دلکش سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، اور حضور فرماتے سعد اس کافر کے اس طرف سے آپ وار کرو، حضرت سعد ادھر سے وار کرتے تھے۔ آپ کو کہا جاتا سعد فلاں کافر کے اوپر وار کرو، آپ اس کے اوپر وار کرتے۔ جہاں جہاں نبی کا حکم ہو رہا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر برساتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قدر آپ نے تیر برسائی ہے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو ہر صحابی یہ کہتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر۔ لیکن حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب صحابی رسول کا نام ہے جن کے تعلق سے خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے سعد ابن ابی وقاص تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر ابن سعد تھا جس نے میدان کربلا میں پہلا تیر امام علی مقام کی طرف پھینکا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی عمر ابن سعد ہے جب اس نے دیکھا کہ کربلا شریف کی دھرتی پر حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں تو عمر ابن سعد نے اعلان کیا، حسین اب تک تو دوسرے کے لال کٹ رہے تھے، اب تک دوسرے کے بال بچے قربان ہو رہے تھے، لیکن جب تمہارے بچوں کی باری آئے گی تب تم یزید کی بیعت کو مجبور ہو کے قبول کرو گے۔ یہ آواز حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس کانوں تک جب پہنچتی ہے تو آپ تیار ہو کر میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بابا جان اب دشمن کے یہ تانا بھرے جملے مجھے برداشت نہیں ہو رہے ہیں، مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام کھڑے ہیں، اللہ کا آپ اندازہ لگائیے، ایک نوجوان بیٹا
مقتل گاہ میں جانے کی اپنے والد گرامی سے اجازت لے رہا ہے، کیا بیت رہی ہوگی اس والد کے دل پر؟ اللہ اللہ۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں میرے لال تجھے پالا ہے میری بہن زینب نے، جا اپنی پھوپھی سے اجازت پہلے لے لے۔ آپ اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھوپھی مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں میرے لال کس منہ سے ہم تجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں؟ جب نانا جان کی یاد ہمیں ستاتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں تو دل کو تسلی مل جایا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت، آپ کی شہباہت ایسی تھی کہ دور سے اگر کوئی دیکھتا تو پہلی نظر میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی شباہت اس قدر تھی اللہ اللہ، جب قریب جاتا اور پھر جب غور سے دیکھتا تو کہتا نہیں یہ تو نبی نہیں، ہم آلے نبی کو دیکھ رہے ہیں، آلے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی جان سے اجازت جب چاہی تو پھوپھی نے کہا میرے لال کس منہ سے تجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دوں؟ تو بڑا پیارا جملہ حضرت امام علی اکبر نے سیدہ زینب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، پھوپھی جان میدان میں تو مجھے جانا ہی پڑے گا، اپنے شہادت کا جام، شہادت کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ ہم جن کے پوتا ہیں، میرے دادا حضرت علی شیر خدا نے بچپن میں ہی نبی کے ہاں میں ہاں ملانے کا وعدہ کر لیا تھا، میں اپنے دادا جان کے اسی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، بچپنے میں جب امام علی مقام کے والد گرامی سیدنا شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لانے کا جو واقعہ ہے پچھلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک جھلک میں پیش کر دوں۔ جب خاندان کے بڑے بوڑھوں نے میرے نبی کو جھٹلانا شروع کیا تھا تو ایسے ماحول میں یہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے جو بچپن میں ہی کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا تھا، اے نبی ہم آپ کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور بچپنے میں ایمان قبول کر لیا تھا۔ اس وقت مشیت نے پوچھا تھا، اے علی جس نبی کے ہاں میں ہاں ملانے کی آپ بات کر رہے ہو، ان کا راستہ امن کے میدان سے لے کے جنگ کے میدان تک جائے گا، کہاں کہاں تم ان کا ساتھ دو گے؟ تو حضرت علی نے بچپن میں ہی عرض کیا تھا، پروردگار عالم آج تیری توفیق سے تیرا علی تیرے نبی کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاں جہاں بلائیے گا علی آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہوا نظر آئے گا۔ اے نبی اگر امن کے میدان میں بلائیے گا تو مسکراتا ہوا علی حاضر ہو جائے گا، اور اگر جنگ کے میدان میں بلائیے گا تو ذوالفقار حیدری کو لہراتا ہوا علی حاضر ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، حضرت علی نے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا، اے پروردگار عالم آج تیری توفیق سے علی نبی کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ زمانہ دیکھے گا، لوگ گواہی دیں گے کہ جب جب وقت آئے گا علی کی اولاد ہمیشہ اسلام کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے دیکھو، اسی ہاں کی قیمت علی کے آل نے کربلا میں چکایا ہے، اسی ہاں کا وعدہ علی کی لال نے کربلا میں نبھایا ہے۔ حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں اپنی پھوپھی جان سے، پھوپھی جان مجھے میدان میں جانے کی خوشی سے اجازت عطا فرما دیجئے، میں اپنے دادا حضرت علی کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، پھوپھی نے اجازت دے دی، اپنے بابا کی بارگاہ میں پھر حاضری دیا اور سلام محبت پیش کیا۔ امام حسین کے قدمین شریفین کو حضرت امام علی اکبر نے چوما، دست بوسی کیا اور کہا بابا آخری سلام علی اکبر کا قبول فرما دیجئے، اب میں میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک گھڑی میں بھی آپ رو نہیں رہے ہیں، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ اس نازک گھڑی میں بھی اپنے پیارے
लख्ते जिगर से इरशाद फरमाते हैं, मेरे लाल जा रहे हो, नाना जान की सुन्नत अमामा शरीफ अपने सर पे सजा दो, ठहर जा हम तेरे सर पे दस्तार बांधते हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम अपने दस्ते अक़दस से अपने नौजवान बेटे के सर पे अमामा शरीफ सजा दिया है, हाथ में तलवार दे दी है, जुब्बे मुबारका ज़ेबे तन करा दिया है, और घोड़े पे सवार करने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्ते मुबारका से घोड़े के लगाम को पकड़ते हैं, अपने नौजवान बेटे को घोड़े पे सवार करते हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुश्मन के सामने पहुंचते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो हमारे मुकाबले में आए, है कोई जो हमारे मुकाबले में आए। लिखने वालों ने लिखा है, बयान करने वालों ने बयान किया है कि यजीदी लश्कर में से जो बड़े बड़े सिपाही थे, जो अगली सफ में खड़े थे, वो शर्मिंदा होकर सरों को झुका लिया, अपने तलवार को म्यान में रख लिया और उल्टे कदम भागने लगे, पीछे हटने लगे। जब ये पीछे हटने लगे, अमर इब्ने साद ने देखा, चीख करके कहा, क्या हो गया है तुझे? तुम इनसे मुकाबला क्यों नहीं करते हो? इस पे वार क्यों नहीं करते हो? पीछे क्यों हट रहे हो? तुम्हारी तलवारें म्यान में क्यों आ रही है? तुम्हारे नेज़े की नीचे क्यों उतर गए हैं? तो सिपाहियों ने अगले दस्ते से कहा, अगले दस्ते के सिपाहियों ने कहा था, ए अमर इब्ने साद, शर्मिंदगी और हया भी कोई चीज है। हम आले नबी से तो जंग कर सकते हैं, लेकिन नबी पे वार नहीं कर सकते, हम नबी से जंग नहीं कर सकते। अमर इब्ने साद ने कहा, करबला की धरती पर तुझे नबी कहां नजर आ रहे हैं? कहा, वो सामने कौन हमारे मुकाबले के लिए आए हुए हैं? वो तो नबी का चेहरा हमें नजर आ रहा है, मशीयत आवाज दे रही है, ए लोगों सुनो सुनो, ये नबी नहीं आले नबी है, सभी है नबी हैं, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अमर इब्ने साद ने कहा, ए लोगों, ये तो हुसैन के बेटे अली अकबर हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्यारे, तारीख बताती है कि यजीदी लश्करियों में से एक दो सिपाही जब आगे बढ़ता और सोचता कि हम इन पे वार करें, लेकिन इस कदर तेज तर्रार और बहादुर और हिम्मत के धनी थे हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक ही झटके में उस जालिम को जमीन पे ढेर कर रहे थे, एक ही झटके में वासिले जहन्नम कर रहे थे। एक दो नहीं, कई एक यजीदियों को आपने जहन्नम में पहुंचा दिया, कई यजीदियों को आप जहन्नम में पहुंचा दिए। दूर खड़े इमाम हुसैन अपने बेटे के इस जुरात और हिम्मत के मुजाहिरे को अपनी आंखों से मुलाहिदा फरमा रहे थे। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर पलट के मैदान कारज़ार से अपने बाबा के कदमों में आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं, बाबा जान, आपने देखा मैंने अपने दादा अली शेर खुदा की शुजाअत का किस तरीके से दुश्मनों के सामने हमने मुजाहरा किया है। हमने ये साबित कर दिया है कि हम शेर खुदा के पोता हैं। हजरत इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरे लाल, तेरी हिम्मत और जुर्रत ने ये साबित कर दिया है कि वाकई तुम शेर खुदा के पोते हो, शेर खुदा के लाल हो। इमाम आली मकाम से हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, बाबा, भूख की वजह और प्यास की वजह से जबान बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, अगर आज एक कतरा पानी का हल्क में होता तो पूरे यजीदियों को गाजर मूली की तरह अली अकबर काटता हुआ नजर आता। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मेरे लाल, ये इम्तिहान की घड़ी है हम सबके लिए, और ये इम्तिहान की घड़ी है मेरे लाल। मेरी निगाह ये देख रही है कि अनकरीब तुम जन्नत में पहुंचोगे और अपने नाना जान के हाथों कौसर का जाम पीकर अपनी प्यास को बुझाओगे। इमाम अली अकबर ने दोबारा फिर इजाजत ली और मैदान कारदार में जब पहुंचते हैं तो आलम ये था कि यजीदी लश्कर में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हजरत अली अकबर के मुकाबला में एक एक करके आए। अब कोई आने के लिए तैयार नहीं है। काफी देर तक आप आवाज लगाते रहे, है जुर्रत और हिम्मत, आओ हमारे मुकाबला के लिए, लेकिन किसी की
ہمت نہ ہوئی کہ حضرت امام علی اکبر سے مقابلہ کر سکے۔ اب عمر ابن سعد نے جنگ کے اصول کے خلاف کام کیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں نہ جانا، ورنہ حسین کا بیٹا اکیلے ہی سب کو کاٹتا ہوا نظر آئے گا، لہذا سب مل کر کے حملہ کر دو۔ اب اصول جنگ کے خلاف یزیدیوں نے کام کیا۔ ایک شیر میدان میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے ان ظالموں نے وار کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک شیر ہو اور اگر 1000 کتے آپ مل کر کے حملہ کر دے تو وہ شیر کس کو مارے گا، کس کے وار کا دفاع کرے گا؟ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے تیر برسنے لگے آپ کے اوپر اور جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، پورا جسم لہو لہان ہوا، یہاں تک کہ چلنے کی سکت باقی نہ رہی۔ آپ غش کھا کر کے جب زمین پہ گرتے ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور اس نے اتنا جم کر کے برچھا مارا ہے آپ کے سینے میں کہ آپ کے سینے میں دل میں جا کر کے وہ برچھا پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں اور اپنے بابا امام علی مقام کو بلاتے ہیں۔ دشمن ہٹ گئے تھے، امام حسین آئے اور اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے اور خیمے کے قریب لا کر کے امام علی مقام نے جیسے ہی اپنی گود میں نوجوان بیٹے کو رکھا ہے اور رکھنے کے بعد ابھی تھوڑی جان باقی تھی، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بابا سینے میں جو برچھا لگا ہے ذرا اسے نکال دیجئے۔ جب امام نے نکالنا چاہا تو وہ برچھا تنہا نہیں نکل رہا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی اس میں پھنس کر کے باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے ذرا آپ اندازہ لگائیے، ہے دنیا میں کوئی ایسا باپ جس کے نگاہوں کے سامنے نوجوان بیٹے کا کلیجہ پھٹے، دل باہر آ جائے اور وہ برداشت کرے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آواز دے رہی ہے، اے لوگوں دیکھو، اسلام کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے، عظمت اسلام کی خاطر حسین نے اپنے نوجوان بیٹے کے کلیجے کو پھٹتا ہوا دیکھ کر کے بھی برداشت کیا ہے، دل باہر نکل رہا ہے اسے بھی برداشت کیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ صدقہ ہے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کا جو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج مسجدوں سے جو آذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، یہ سیدہ کے لال کا ہم پہ احسان ہے۔ آج ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، یہ سیدہ کے لال کا احسان ہے۔ لیکن اتنی ساری قربانیاں، اتنی ساری آزمائشیں امام علی مقام کی ہو رہی ہیں، لیکن تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھ لیو، کسی حسینی نے نماز ترک نہیں ہونے دیا، کسی حسینی نے سجدہ قربان نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیو، اگر واقعی ہم غلام حسین ہیں تو ہمیں بھی یہ عہد کر لینا ہے، اے سیدہ کے لال، آپ نے جان قربان کی، آپ کے اہل بیت نے جان قربان کی، آپ کے جانثاروں نے جان قربان کی، لیکن رب کے سجدے کو قربان نہیں ہونے دیا، نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ ہم آپ کے غلام بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے، ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو سیدہ کے لال کے صدقے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ کے لال کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی اور ہم سب کے ماں باپ کی، جمیع مومن مومنات کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ قابل مبارکباد ہو میرے بھائیوں کہ اس نبی کے آل کے لیے، اس نبی کے نواسے کے نام پر آپ نے لنگر حسینی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انظار یہ دعا کرتا ہے کہ ایک ایک دانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، سب کے روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔